کس نے کہا موت آئی تو میں مر جاؤں گا، کس نے کہا موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کیا ثبوت ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ انسان نہیں مرتا، انسان کے اوپر موت نہیں آتی۔ یہ سن کر آپ کو بھی شاید حیرانی کی ہوگی کہ انسان نہیں مرتا، انسان کے اوپر موت نہیں آتی۔ انسان جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ انتقال کر گیا۔ انتقال کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو منتقل کرنا، شفٹ کر دینا یا تبدیل کر دینا۔ اکثر جو ہے وہ زمینوں کے انتقال ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین مر گئی، بلکہ زمین جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زمین کا انتقال ہوا ہے۔ اس لیے ہی شاید جی میں نے شعر پڑھا، یہ ناصر کاظمی کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ دریا کی مانند ہے۔ جس طرح دریا جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح جو دنیا کی زندگی ہے وہ چھوٹی سی زندگی ہے، بہت ہی تھوڑی زندگی ہے۔ اور کہتے ہیں میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، کہ میں چھوٹی سی مختصر زندگی سے ایک بہت بڑے سمندر میں یعنی ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے منتقل ہو جاتا ہوں۔ اگر ہم سائنس کو دیکھیں کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ایک شخص تھا جو امریکہ کا رہنے والا تھا، ایک مرتبہ ایک شخص مر گیا، اور جب اس شخص کو ایمبولینس کے اندر لے کے جا رہے تھے تو راستے میں شخص پتہ نہیں کس طرح اٹھ گیا۔ پھر جب اس شخص سے پوچھا کہ ہم آپ کو راستے میں لے کے جو آ رہے تھے تو آپ کو کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ فلاں راستے سے آئے ہیں اور آپ ایمبولینس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے جیسا کچھ بتا دیا۔ تو اس سے جو ہے وہ سائنس نتیجہ نکالتی ہے کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ لیکن ابھی جو تجربات جاری ہیں، کچھ سائنسدانوں نے جو ہے لوگوں پر تجربات کیے، جو لوگ کوما میں تھے۔ کوما جو ہے وہ ایسی حالت کو کہتے ہیں جہاں پر انسان نہ زندہ ہوتا ہے اور نہ ہی مردہ ہوتا ہے، نہ انسان کچھ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ کوما کی حالت کو NED کہتے ہیں، یعنی کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیریمنٹ، جو موت کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، نہ زندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی مرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہے جو کوما میں تھے تو سائنسدانوں نے ان کے ساتھ جو ہے چٹھی لگا دی۔ جب ان لوگوں کو ہوش میں آیا تو سائنسدانوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کے ساتھ ایک چٹھی لگائی تھی؟ تو ان میں سبھی نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اس سے جو سائنس نتیجہ نکالتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ لیکن فی الحال ابھی جو ہے وہ ریسرچ جاری ہے۔ جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک مرتبہ مرتا ہے پھر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طرح جو ہے وہ 7 جنم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے ہی جانا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں بہت سے مقامات میں اس طرح فرمایا ہے کہ بے شک میں نے تمہیں پانی سے پیدا فرمایا ہے اور پھر تم نے جو ہے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تم نے ایک نہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے، میری طرف آنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے پاس۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم جو ہے موت کی تیاری کریں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ لما عمل بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ وہ شخص بے وقوف اور بدبخت ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرتا۔ اس طرح جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی گناہ کر رہے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ کہ آپ بتا دوں کہ جو شخص ٹیڑھا، جو درخت ٹیڑھا ہوتا ہے اس کی جڑیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، وہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اس طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آخر کار توبہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تو کبھی توبہ نہیں کرتا۔ اس مرتبہ اسی طرح جو ایک شخص نے کہا تھا کہ میں صبح توبہ کروں گا۔ ایک شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ صبح سے توبہ کرے گا، اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو اس کی صبح ہی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں صبح توبہ کروں گا، جب رات کو وہ سویا تو صبح اس کی صبح ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ مر گیا تھا، اس نے جو ہے وفات پا لی تھی، انتقال کر لیا تھا، دوسری دنیا میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی جو عبادات ہیں، احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب ہم کوئی گناہ چھوڑتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو فرشتے، تم تو کہتے تھے کہ یہ انسان جو ہے میری طرف نہیں آئے گا، دیکھو آج یہ انسان میری طرف آ گیا ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح جو ہے یہ شخص میری طرف آ گیا ہے، اور شیطان چیخ اڑتا ہے کہ ہاں یہ شخص مجھ سے بچ گیا، اس نے اللہ کو اپنا لیا، یہ شخص جو ہے مجھ سے بچ گیا۔ ایک جوانی کی حالت ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ اکثر جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں اس طرح کا رواج چلا آ رہا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اکثر زیادہ تر جو ہے 60-70% لوگ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، دوستوں کے اندر، موبائل کے اندر، ٹک ٹاک، یوٹیوب، اس طرح کی چیزیں پہ ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور 30% لوگ ہیں جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی بات کرتے ہیں، اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو سو گائز آج جو ہمارا یہی میسج تھا کہ ہمیں جو ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، ہمیں ہر ایک چیز کا جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہوگا، ذرے ذرے کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شخص اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن جو تو نے جو ہے لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے میں وہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ گناہوں کی دو ہی وہ اقسام ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد۔ جو حقوق اللہ ہیں یعنی کہ اللہ کے حقوق ہیں، جیسے کہ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گئی، جو اللہ کے احکامات ہیں اگر ان میں جو ہے ہم کوتاہی کریں، ان کو جو ہے ادا نہ کریں، سر انجام نہ دیں تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہو سکتا ہے، لیکن جو دوسرا ہے حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں، وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک میں بھی انسان کو معاف نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو برا بھلا مت کہیں، بڑوں کو عزت دیں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، ان پر رحم کریں، غرض ہے کہ ہر انسان کو عزت دیں، کسی کے ساتھ کس طرح کا بھی کوئی بھی ظلم نہ کریں، کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ ظلم اور والدین کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اور شخص والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے بارے میں تو بہت ہی سخت وعید آتی ہیں، اور ایک عالم کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کتا تھا تو میرے بیٹے جو ہے اس کتے کو مارتے تھے، اور وہ کتا ٹوں ٹوں کرتا اور کہتا کہ میں نے تیرے باپ کی 2 روٹی کھائی ہیں اس لیے میں تجھے کچھ نہیں کہتا، جو میری دہشت ہے، میرا خوف ہے، تم بستی والوں سے پوچھو۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس کتے سے بدتر ہیں جسے اللہ نے ہمیں رزق دیا، جس والدین نے ہمیں 20 سال 30 سال تک کھانا کھلایا، ہم اسی والدین کو بھونکتے ہیں، اسی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی سے لڑتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ آگے باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ کتے سے بدتر ہو گئے ہیں، ہمارا معاشرہ بہت ہی خراب ہو گیا۔ بانو قدسیہ جو ایک شاعرہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ افسوس یہ معاشرہ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ گند اٹھانے والوں کو بھی گندا کہتا ہے۔ جو لوگ کچرا اٹھاتے ہیں، گند اٹھاتے ہیں، ہم لوگ ان کو گندا کہتے ہیں، بلکہ ہم سے بہتر وہ لوگ ہیں۔ اس طرح آئنسٹین نے کہا تھا کہ میں سبھی سے ایک لہجے میں بات کرتا ہوں، اگرچہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو اور ایک کچرا اٹھانے والا ہو، ہمیں جو ہے سب انسان کو برابر سمجھنا چاہیے، ہر انسان کو جو ہے وہ برابر ہی سمجھنا چاہیے اور سب کو عزت دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے امیر کو عزت دیں، غریب کو عزت نہ دیں، امیر کو سے جو ہے اچھے طریقے سے بات کریں، غریب کو دھلکاریں۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائلوں کو مت جھڑکو، جو فقیر ہیں، سائل ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر مانگتے ہیں، گداگار ہیں، بھکاری ہیں، ہمیں ان کو نہیں جو ہے جھڑکنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے ان سے جھڑکتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے امیر ہوتے ہیں ان سے جو ہے اٹھ کے ملتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے مطابق سب انسان برابر ہیں، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی خان نہیں ہے، کوئی جو ہے فلاں بستی کا نہیں ہے، کوئی نمبردار نہیں ہے۔ اللہ کی جو ہے اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اللہ کے قانون میں سب انسان برابر ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جو فوقیت ہے، جو برتری ہے، وہ اس شخص پر ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو سو گائیڈ ہمارا یہ آج کا میسج تھا، تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو جو ہے میں کس ٹاپک پہ بناؤں مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔